اللهم علمني رشدي وأعذني من شر نفسي. بھائی بزرگ دوستو، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کی برکت سے مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک انقلاب آیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بے دینی سے دین کی طرف مائل ہوئی. اور سنتیں زندگیوں میں زندہ ہوئی. اس فائدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ اس کا اعتراف غیروں کو بھی ہے. کہ امت کے اندر جو دین کے اعتبار سے بیداری آئی وہ اس محنت کی برکت سے آئی. اللہ ہمیں اس محنت میں موت تک چلنے کی توفیق، ہمت، طاقت عطا فرمائے. محنت صحیح رخ پر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے بھی صحیح آتے ہیں، اور جب محنت کی ترتیب بگڑ جاتی ہے اور رخ بدل جاتا ہے پھر چاہے کتنی قربانیاں دی جائے اس کا صحیح نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا. یہ ہمیشہ ہوا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی محنت کرنا کہ ہمارے بڑوں نے کام کو جس رخ پر ڈالا ہم اسی رخ کو لے کر چلے. اور اس طریقے کے فائدے ہم نے، آپ نے، سب نے دیکھے ہیں. زندگیوں میں ایمان بنا ہے، نمازوں کا اہتمام آیا ہے، ذکر و تلاوت تسبیح کا اہتمام آیا ہے، اخلاق سورے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے. لیکن جب کام رخ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ہر چیز کے اندر بگاڑ آتا ہے. پھر ایمان کے خلاف چیزوں کو بھی آدمی ایمان سمجھ کر، ایمان کی محنت سمجھ کر کرتا ہے. پھر نمازوں کو بھی سرسری پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ذکر اور تلاوت کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے. اخلاق زندگیوں سے نکل جاتے ہیں اور آدمی محنت کرتے ہوئے بد اخلاقی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کے بجائے مخلوق کی رضا کی فکر میں، اس کی دلجوئی میں آدمی لگ جاتا ہے اور وہ اسی کو بڑا کام سمجھتا ہے، اسی کو دین سمجھتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں. دنیا کی زندگی میں ان کی محنتیں اور قربانیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اور ان سب چیزوں کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں. اسی لیے بزرگوں، جس محنت پر ہمارے بڑوں نے ہم کو ڈالا ہے اس محنت پر ہمیں چلنا ہے، صحیح
صحیح عزائم کے ساتھ، صحیح ارادوں کے ساتھ، صحیح فکروں کے ساتھ، صحیح محنت کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ اسی اعتبار سے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ محنت جس محنت سے امت کو فائدہ ہوا، اور وہ محنت جس محنت کو صحیح رخ پر ہمارے بڑوں نے ڈالا، ان کی خدمت میں جانا، ان سے فیض یاب ہونا، ان کی باتوں کو سننا اور سمجھنا، اور پھر اسی اعتبار سے اپنے مقام پر آ کر کام کرنا تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور امت کو بھی فائدہ ہو، ہمارے سامنے بھی آخرت آئے، دنیا ہٹ جائے، اور امت کے سامنے بھی اپنی آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اور دنیا کے مفاد اور دنیا کی اغراض سے وہ بے پرواہ ہو جائے، اور وہ اپنے دین کی محنت کے لیے دنیا کے نقصان کو برداشت کرنے والے بن جائیں، اور اس کو خوشی سے قبول کر لے کہ اگر ہمارا دنیا کا نقصان ہوتا ہے ہمارے دین کی محنت کی وجہ سے، لیکن ہماری آخرت بن جائے گی، آخرت کامیاب ہو جائے گی، امت کے اندر بھی یہ شعور، یہ احساس جاگ جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت میں جانا ہے، جانا اسی لیے ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، جانا اسی لیے ہے کہ ایک صحیح نہج، صحیح فکر، صحیح محنت ہمارے اپنے سامنے آئے، اور جو محنت ابتدا سے چلی تھی اور جو محنت ابتدا سے شروع ہوئی تھی اسی نہج پر، اسی شکل پر، اسی شکل و صورت پر وہ محنت قائم رہے، اس لیے کہ اس کے فائدے ساری امت نے دیکھی، اور اسی کی وجہ سے ساری دنیا کے بڑے بڑے اکابرین علماء نے اس کی تائید کی اور اس کی تصویر کی، اور یہ کہا کہ یہ محنت صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسی کو اپنانا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کو سننا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنا کام صحیح نہج پر، صحیح فکروں کے ساتھ کرنا ہے۔ اسی چیز کو لانے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں، جن احباب کا جانا طے ہوا ہے وہ اسی فکروں کو لے کر جائیں، اسی محنت کو لے کر جائیں، اسی جذبے کے ساتھ جائیں، تاکہ صحیح رخ اور صحیح محنت ہمارے سامنے آئے، اور وہ ہمارے سامنے نہ آئے بلکہ ہم دوسروں کے سامنے بھی اس ساری محنتوں کو، سارے نقشوں کو رکھیں۔ اس لیے ہمارا وہاں جانا کوئی سیر تفریح کے لیے نہیں ہے، بزرگوں کی زیارت کے لیے بھی نہیں ہے۔ بہت سارے سوچتے چلو اللہ والے ہیں، بزرگ لوگ ان کی زیارت کر لیں گے۔ بزرگوں کی زیارت تو اس وقت نفع دیتی ہے جب ان کے اخلاق، ان کے اوصاف ہماری اپنی زندگیوں میں ہو، اور پھر ہم ان کی زیارت کرنے جائیں تو اس سے نفع ہوتا ہے۔ لیکن کوئی کتنے بڑا بزرگ ہو، اس کے اخلاق، اس کے اوصاف، اس کی محنت زندگی میں نہ ہو، اور پھر آدمی جائے تو اسے نفع نہیں ہوتا، وہ جیسا جاتا ویسا ہی آتا ہے۔ تو ہم بزرگوں کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم فیض الہی کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ایک عظیم کام ہمیں دیا ہے، جس کام کی برکت سے ہماری زندگی کے اندر بھی دین پیدا ہوگا، ایمان کی تقویت ہوگی، اعمال کا شوق اور رغبت پیدا ہوگی۔ تو اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، مزید تقویت کے لیے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کے اندر کوئی بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ دوا لینے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کا رخ نہیں کرتا، جب اس کو فائدہ نظر آتا ہے اور اپنی بیماری اس کو دور ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو پھر وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں بلکہ کہنے اور سمجھنے کے لیے کہ آپ نے جو دوا دی ہے بہت اچھی ہے، مزید اور کوئی دوا آپ تجویز کر دیں، تو اور دوا تجویز کرتا ہے کہ جو کمزوری ہے وہ بھی دور ہو جائے، طاقت آ جائے، بیماری کی وجہ سے جو سائڈ میں انفیکشن ہوا ہے وہ دور ہو جائے۔ تو بار بار ڈاکٹر کے پاس جا کر
اپنی جسمانی بیماری کو دور کرنے کے لیے اور اپنے جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے وہ جس طرح وہاں جاتا ہے، اسی طرح یہ ہمارے روحانی ڈاکٹر ہیں۔ ہم سب بیمار ہیں، ہم سب مریض ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت میں جانا ہے، ان کی زیارت کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، اور صرف ان کی باتوں کو سننے کے لیے نہیں، بلکہ ہم بیمار ہیں اور اللہ نے ان کو روحانی ڈاکٹر بنایا ہے۔ اس لیے خانقاہوں میں بھی لوگ اسی لیے جاتے ہیں، اللہ والوں کی خدمت میں اسی نیت سے جاتے ہیں، اسی مقصد کو لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی جانا ہے۔ جب یہ چیز ذہن کے اندر ہوگی، دل و دماغ کے اندر یہ چیز ہوگی، پھر آدمی کوئی مجلس کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ یہ سوچے گا پتہ نہیں کون سی مجلس میں میری اصلاح کی بات آ جائے، میرے لیے کام کی بات آ جائے، اسی لیے وہ ساری مجلسوں میں شریک رہے گا۔ اور اگر گھومنے پھرنے کی نیت ہوگی تو کھانا وہاں کھائے گا، دن بھر باہر گزارے گا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو احباب جا رہے ہیں وہ اس کی پوری فکر کرے، اس کی کوشش کرے، ساری مجلسوں میں شروع سے آخر تک وہ شریک رہے، ساری مجلسوں میں۔ ہر مجلس ہمارے لیے قیمتی ہے۔ زمانے میں بہت کم ایسے موقع آتے ہیں زندگی میں ان اللہ والوں کی باتوں کو سننے کے لیے۔ ہم انہیں اللہ والوں کی باتوں کو سننے کے لیے جاتے ہیں، ان کی تاریخیں طے کرتے ہیں، ان کو اپنے علاقے میں لاتے ہیں تاکہ ہم بھی سنیں اور ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان بھائی بھی سنیں اور سب کو فائدہ ہو۔ یہی مقصد ہوتا ہے اللہ والوں کے سفر کروانے کا۔ کتنے بزرگان دین ہمارے اپنے علاقے میں آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں؟ سیر تفریح کے لیے نہیں، اور ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں محنت کر کے، اسی لیے جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی باتوں کو سنا جائے۔ ہو سکتا کوئی بات دل کو بھا جائے، دل کو لگ جائے اور دل کی زندگی، دل کی دنیا بدل جائے۔ اصل تو دل کی دنیا کو بدلنا ہے۔ ظاہر اگر بدل بھی گیا اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا جب تک کہ دل اندر سے نہ بدلے۔ دل اگر بدل گیا تو پھر یوں سمجھ لو دل کی دنیا بدلنے کی وجہ سے اس کی ساری دنیا کے سارے کام صحیح ہو جائے۔ اور اگر دل کی دنیا نہیں بدلی تو دنیا کے ظاہری کام تو ظاہری طور پر کرے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن اندر بنا ہوا نہ ہونے کی وجہ سے صرف یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے گا، باقی کچھ نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں، ہمیں جو اللہ والوں کی خدمت میں جانا ہے وہ اس مقصد سے جانا ہے، اس غرض سے جانا ہے۔ ہم سب بیمار ہیں، اللہ نے ان کو وہ ہمت اور طاقت اور فراست دی ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جن کی زندگی امت کے غموں میں، امت کی گڑن میں، امت کی فکروں میں گھل رہی ہے، اسی لیے ان کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو دھیان توجہ سے سننا۔ جو لوگ یہاں نہ آئیں ان کے بھی ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالو کہ ہمارا جانا ایک مقصد کے تحت ہے، صرف جانا اور آنا نہیں ہے، حاضری دینا نہیں ہے کہ گئے حاضری دے دیے، بتا دیے کہ ہمارے شہر سے اتنے لوگ آئے۔ بھیڑ اور مجمع یہ آپ کو سب جگہ ملے، ہم سے زیادہ بھیڑ ملے گی دنیا والوں کے جلسے جلوسوں میں، لیکن اس پر نتیجہ کچھ نہیں ہے۔ نتیجہ تو اس محنت پر ہے جو محنت کے ذریعے سے اللہ نے امت کی زندگیاں بدلی، اس لیے اس کی فکر کریں گے بھائی، اپنے ساتھیوں کو بھی اسی فکر کے ساتھ سفر میں بھی، سفر ہمارا سفر ہو، یہ تفریح کا سفر نہیں ہے بلکہ عبادت کا سفر ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من خرج فی طلب علم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ لوٹ نہ جائے۔ تو ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے بڑوں کے پاس جو اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمارا سفر یہ اللہ کے راستے کا سفر ہے۔ اس لیے سفر اسی طرح ہو، سنتوں کی لحاظ کرتے ہوئے، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ سفر میں سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہر ساتھی اس کا خیال رکھے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف بالکل نہ پہنچے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے غیر۔
اخلاق کا مظاہرہ باہر ہوتا ہے. ہم اپنے ساتھیوں میں کرتے ہیں لیکن باہر اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے. ہمیں اخلاق کا مظاہرہ باہر کرنا چاہیے. آج دنیا جو ہم سے بدزن ہو رہی ہے وہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہمارے نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے. دنیا آج بدزن ہو رہی ہے مسلمانوں سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر کے اخلاق نکل گئے. اخلاق ایک ایسی چیز تھی جو اعمال نامے میں سب سے زیادہ وزنی اور بھاری چیز اگر کوئی ہے اعمال میں تو وہ اخلاق ہے. اس لیے اخلاق کا مظاہرہ کرے، سفر کے دوران تو خاص طور سے کریں گے بھائی. دوسری چیز مشورہ.